ہائے 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 انجینئر صاحب کیا بات ہے، سبحان اللہ. انجینئر صاحب پہ مشکل پڑی ہے. جو شخص یہ حدیث سناتا ہے انا النبی لا کذب، وہ آج اپنی مشکل کے دور میں کیوں نہیں کرتا؟ میرے بھائی 26 نومبر کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھہرو. اس طرح سے بغیر رابطہ کیے ہوئے اپنی طرف سے کسی دن کو متعین کر کے اس پر مناظرے کا اعلان کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ یہاں پر مناظرے اور مباحثے کے چیلنج بھی ہوئے، آؤ جی منجی ٹھکوا جاؤ، آؤ فلاں کر لو، میری دار تھلے آ گئے ہو، میں نے ان فرقوں کے جنازے نکال دیے. مرزا صاحب اے منجیاں انج ٹھک دیاں نے جویں ہن ٹھکی ہے. جھوٹے بنائی گلاں. اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے مناظرے کے حوالے سے 26 تاریخ کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 26 نومبر کو میرا اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا مناظرہ ہونے جائے. جھوٹ بولو، بار بار جھوٹ بولو. جو شخص پوری دنیا کے سامنے چیلنج کرتا تھا کہ جناب ڈیمیج ہیز بین ڈن اور فلاں اور فلاں، آج جو معاذ اللہ خواجہ معین الدین چشتی، حضرت داتا سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب، حضور غوث پاک، اللہ کی بھی گستاخ، بریلوی رسول اللہ کی بھی گستاخ. بلا شک و شبہ بھائی محمد اویس ربانی صاحب خوش اخلاق بھی ہیں، باوقار بھی ہیں، خوش گفتار بھی ہیں، با کردار بھی ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں. اگر علی بھائی آپ یاد کریں گے، آپ کے اس چاہنے والے نے اتنا آسان کر دیا آپ کے لیے کہ کہا یہ 9 افراد کی کہانی بھی روک دو، صرف 26 نومبر کو بیٹھ جاؤ. 26 نومبر کو آپ سیمی فائنل کھیلیں اور اس کے بعد جس نومبر، اکتوبر، جولائی، اگست، مئی، جون، جولائی کو آپ بولیں گے فائنل میں آپ کو کھلاؤں گا اور یہ عوام کھلائے گی، مفتی تقی عثمانی کے پاؤں میں پڑ جائے گی. یہ جا کے مفتی منیب الرحمان کے پاؤں میں پڑ جائے گی کہ علی بھائی نے سیمی فائنل کھیل لیا ہے اور سیمی فائنل میں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اب تم فائنل کھیلو. ہم اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود اس اناؤنسمنٹ میں شاید جذبات میں ان سے ایک اخلاقی کمزوری کا مظاہرہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس اناؤنسمنٹ سے پہلے میرے سے اس تاریخ کو متعین کرنے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کی. وہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں خود کہا ہے کہ نہ تو میں نے ان سے ٹائم لیا نہ مفتی صاحب سے لیا. تو اس طرح سے بغیر رابطہ کیے ہوئے اپنی طرف سے کسی دن کو متعین کر کے اس پر مناظرے کا اعلان کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اناؤنسمنٹ سے پہلے مجھ سے فون کر کے پوچھ لیتے. ایک زمانہ ہو گیا ہے، اکتوبر میں ہم نے یہ بات کی اور اب تک ویڈیوز بنانے والی سرکار ایک ویڈیو بنا کے یہ نہیں کہہ رہی کہ میں مطالعہ کر رہی ہوں. بریلوی ہیں اور بریلویوں کے سامنے مناظرہ ہو نہیں سکتا. یہ آپ کہہ رہے ہیں، مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لیں اس بات پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے، مناظرے کی فضا اور ہے. آپ حضرات جب یہاں رش لگا کر کھڑے ہوں گے تو یہ انتظامیہ کے لیے ایک جواز بنے گا کہ بھئی یہاں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو رہا ہے اور ہم یہاں جو ہے نا یہ اس کو الاؤ نہیں کر سکتے. علماء صاحب کے ہاتھ کے اوپر 5 لاکھ علماء کی بیعت ہے. میں ان میں سے کسی عالم کے ساتھ بات کرتا ہوں، 5 لاکھ ہیں میرے پاس، عمر نو بھی ہو ختم نہیں ہوگا تو ٹریک فائنل کھلاؤ مجھے. اور صحابہ کرام والے بیت اطہار اس نے کسی کو نہیں چھوڑا. آج ایک میرے علی کا غلام جا کر اس کی منجی مرزا صاحب کی طرف ہمارا پیغام جا چکا ہے. ان کے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں، ہم نے تحریراً بھی چیز بھیجی ہے کہ بھئی ہم آپ کے اکیڈمی کے باہر آ چکے ہیں. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جڑا ہے للکارے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں. آپ تمام لوگوں سے، چونکہ میرے ساتھ صرف 4-5 لوگ آئے، آپ باقی لوگ سب یہیں کے ہیں یا کہیں سے بھی آئیں، آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنی اپنی ڈسپرس ہو جائیں، اپنی گاڑیوں میں بیٹھ جائیں. زندہ باد زندہ باد. تو اس کو یوں ہی سمجھیں کہ کوئی شخص نہ لڑکی والوں سے ٹائم لے نہ لڑکے والوں سے اور برات لے کے پہنچ جائے اور کہ جی کرو. کو پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. تمام احباب کو، ان لوگوں کو صبح
صبح سے لے کر یہاں صحافی برادران یا دیگر احباب جو منتظر تھے اور چاہتے تھے کہ علماء علمی گفتگو اپنے علمی انداز سے کریں. میں نے تو مناظرے کا کہا ہے. ہم اگر عوام کے سامنے حقائق لانا ضروری تھے. کون صرف دعوے کرتا ہے, کون اس کے اوپر عملی پیرا ہو کر یقینی طور سے بیٹھ کر بات کرتا ہے, منطق, دلائل, حقائق, روایت, عبارت پیش کرتا ہے. میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں اور اب یہ چیز سچی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جس عدالت میں جاؤ گے میں اس عدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماؤں کو الٹا کر کے دکھاؤں. کو منگتا تو نام بدل, کپڑا بدل, منگتا ہے باپ بھی بدل. یہ کون بدلنے کا بات نہیں کرنے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لیں اس بات پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے اور مناظرے کی فضا اور. تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ گوروں کے ملک میں رہ رہے ہیں, ایسے شخص کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. رہا معاملہ سنڈے والے دن کا, تو سنڈے والے دن پرائم منسٹر آف پاکستان سے لے کر چھوٹے سے چھوٹا انسان بھی جو بھی ہماری اکیڈمی میں آتا ہے ہم اسے منع نہیں کرتے. مزار پہ ہم تبرک کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہم تو آئے ہیں مرزا صاحب سے گفتگو کرنے کے لیے. اکیڈمی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. رہ گیا یہ والا جو تماشا انہوں نے لگانا ہے یا لگانا چاہتے ہیں, اس کا میرے سے کوئی تعلق ہی نہیں میرے بھائی. تو بہرحال ابھی دیکھیں ان سے مذاکرات چل رہے ہیں. اگر تو پرامن طریقے سے ہمیں بیٹھ کر ظاہر گفتگو نہ روڈوں پہ ہوتی ہے اور نہ یا میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہم شرارتی لوگ نہیں ہیں, نہ میں نے اس کو رسپانس کرنا ہے, نہ مجھے کوئی ضرورت ہے رسپانس کرنے کی, کیونکہ مجھ سے تو انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے, نہ مفتی صاحب سے پوچھا ہوا ہے. تو اگر وہ ہماری یہ بات مانتے ہیں بھلے مرزا صاحب ہمیں کوئی ٹائم دیں, ان کا درس کا ٹائم ہے تو آفٹر درس وہ ہمیں بلا لیں جیسے ان کی مرضی ہے. تو بیٹھنا میں نے اور مفتی صاحب نے تھا نا بقول ان کے, تو اس کے لیے تو میں نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب ویڈیو بنا کے دے دیں تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار. تو جو میں نے یہ کہا تھا لیکن میرا دل کہتا تھا کہ نہیں بیٹھیں گے, مناظرہ نہ جی, علمی مباحثہ کریں گے. علمی مباحثہ صحیح, بیٹھیں گے, بغل گیر ہوں گے, 2-4 باتیں آپ دکھائیں گے جی میں نے اس پہ اختلاف کیا ہے, اور یہ کہیں گے اختلاف کی وجہ آپ کے پاس غلط ہے, روایت یہ ہے, یہ ایسے ہے. یہی گفتگو ہوتی ہے اور یہ شیوا رہا ہے علماء کرام کا, یہ طریقہ رہا ہے اور یہی چیز پسندیدہ ہے. یہ بڑی معقول وجہ ہے. اور یہ جو کہتے ہیں بار بار کہ یہ کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, تو کیا مفتی منیب الرحمان کو یہ کمزور سمجھتے ہیں؟ بریلوی مکتب کے بہت بڑے عالم دین, آپ سمجھ لیں وہ ٹاپ 5 کے اندر تو آتے ہیں. اور بریلویوں میں ایک بہت بڑا دھڑا ہے جنہوں نے ناسبیت کا علم اٹھایا ہوا ہے, بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کرنے کا, اس کے وہ ہیڈ ہیں. مگر مجھے یہاں پر آ کر دل ٹوٹا ہے, افسوس ہوا ہے. سب لوگ کھڑے ہوئے, اہلیان جہلم آ گئے, انہوں نے اپنی شکایتیں نوٹ کرائی, ہر بندے نے اپنا اپنا ذمہ کیا. اگر نہیں آئے تو وہ نہیں آئے جنہوں نے کہا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے. کہانی مفتی تقی عثمانی کو یہ کمزور سمجھتے ہیں, وہ تو سب سے تگڑے لوگ ہیں. تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اور یہ بھی میری خواہش نہیں ہے. دیکھیں کتنا لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں ان کو للکار رہا ہوں, میں نہیں للکارتا. جب یہ مجھے کہتے ہیں نا کہ بیٹھو, پھر میں یہ کہتا ہوں 26 نومبر یا تو قیامت سے پہلے آئی یا ان کے اوپر قیامت آ گئی. بہرحال بس میں اب زیادہ نہیں کہنا چاہتا. میرا اختلاف علمی نہیں اخلاقی تھا, میرا تقاضا علمی نہیں اخلاقی تھا. علمی گفتگو کے لیے مفتی صاحب آئے تھے جن کو آپ نے کہا تھا حنیف قریشی صاحب آپ کو چیلنج ہے, ٹائم قیامت تک ہے. 26 نومبر آ گئی اور مفتی صاحب آ گئے. میں ان سے معذرت خواہ ہوں اور اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ جی اگر میدان میں سامنے والا نہ آئے نا تو جو آ کے ڈٹ کے کھڑا ہو جائے وہ حیدر کرار کا نمائندہ ہوتا ہے, وہ متی ہوتا ہے, فرمانبردار ہوتا ہے. مفتی صاحب آپ کی آج یقینی طور سے سب نے دیکھ لیا فیصلہ عوام کے سامنے, اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ بات ہی بالکل اب الٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بہت زیادہ جھوٹ میرے بارے میں بولا جاتا ہے. ہم نے مرزا صاحب سے کہا, ان کے لوگ آئے, تحریری پیغام دیا کہ ہم لوگ آئے ہیں, ہم یہاں کوئی لا اینڈ آرڈر, کوئی شرارت, کوئی کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. آپ آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ان اختلافات کو ختم کریں. اور یہ جو آپ نے اپنی زبان سے صوفیاء کرام, صحابہ کرام اور دیگر مقدسات اسلامیہ کی توہین کا بازار گرم کیا ہوا ہے, آپ یا تو اس کو ثابت کریں, ہم لوگ بھی آپ کے فالوور ہوں گے, یا پھر آپ یہ اپنی دکان بند کریں. ٹھیک ہے. تو یہ بات جب بندہ جو شرارت کرتا ہے نا وہ پہلے نمبر کے اوپر یعنی مجرم ہوتا ہے, دوسرا جواب دینے والا تو جواب دے گا. آج ہم لوگ آئے ہیں, پہلے ہمیں بتایا گیا کہ آپ انتظار کریں, وہ اوپر اپنا فورم جو ان کا طریقہ کار ہے لیکچر کا وہ کریں گے, اس کے بعد آپ کو جواب دیا جائے گا. لوگ ہنسیں گے, بولیں گے پاگل ہے کیا,
दीवाना तो नहीं हो गया? एक इंजीनियर के जरिए 1000 साल इंसानी तारीख में बनाए गए फिरके सिर्फ 10 साल के अंदर कुत्ते की मौत मरे हैं। सिर्फ मौत नहीं मरे, कुत्ते की मौत। हमने कहा जब तक के अकेडमी की तरफ से कोई वाज़ेह तौर पर नहीं आता, हम किसी बंदे को गिरबान से पकड़कर मुनाजरा नहीं कर सकते हैं। तो मुझे तो कोई शौक नहीं, मैंने तो अपनी अकेडमी में लिख के लगाया हुआ है कि हम कोई मुनाजरा नहीं करते, हम अवाम की अदालत में रखते हैं। अब अगर कोई शख्स चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर मुनाजरा करना चाहता है तो वो भाई किसी मुमताज कादरी का इंतजार करे। फिर ना वो मुनाजरा करना चाहते हैं, ना वो मुबासा करना चाहते हैं। अब कौम आप लोग देख सकते हैं कि फिर अब हम क्या करें। और डीएसपी साहब को बताया कि आज से पहले यहाँ कभी इल्मी मुबाहिसा नहीं हुआ, ऐसे ही बताया आपको। अब आप गवाह हैं कि इल्मी मुबाहिसा के अपने थंबनेल्स इनके पास लगे हुए। हाय 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 सर, उन इंजीनियरिंग हो चुकी है क्या करना, रुक जाओ। ठीक हो गया, चले फी मान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, देख सकते हैं आप लोग कि कैसे उन्होंने कहा था कि सिर्फ 4-5 बंदे आए हैं, लेकिन ये देखिए कितना हजूम इकट्ठा किया हुआ उन्होंने, और शोरगुल हो रहा है और नारेबाजी हो रही है एकेडमी के बाहर। बोले बोले जरा सुभान अल्लाह फ्रंट सीटों वाले। सुभान अल्लाह। और रिसेंटली अभी अपडेट आई है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और अवैस रब्बानी साहब जो हैं वो एकेडमी के आगे से हट चुके हैं, और उन्होंने ये अपनी वीडियो में कहा है कि हमें ऑफिशियली तौर पे पुलिस के जरिए जो है ना बयान आया इंतजामिया की तरफ से कि हम मुनाजरा नहीं करते। तो मुनाजरा तो पहले आपको कहा था कि वो नहीं करेंगे, और नहीं करना क्योंकि आपने टाइम ही नहीं लिया, और इस तरह मुनाजरे का जो रूल आप उन्होंने बताया था कि बड़ों से लिखवा के लाएं वो आपने फॉलो ही नहीं किया। तो इस तरह ही आप जो है मुंह उठा के आ गए हैं, तो फिर कैसे मुनाजरा होगा। बहुत सारी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यही मसला आपके बुजुर्गों के साथ भी है, अक्सर कब्र चाटू हैं। मेरे लिए काफी हो गया जो आप, इससे ज्यादा तो देने की जरूरत नहीं है, काफी आजमा उनका हो जाएगा। अब देखें इनकी वजह से, अब बुजुर्गों की वजह से हमें क्या कुछ करना पड़ता है। आपके सवाल भी पर्चियों वाले रह जाएंगे। सरकार तुम्हारे मां बहनों किसी ने खंगण भी नहीं देना। अल्लाह ताला आप लोगों का हशर इन्हीं के साथ करे, और हमारा हशर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जानसार अहलुल बैत सहाबाए कराम और खुलफाए राशिदीन के साथ करे रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। सीधी तरह को तुम्हारे बुजुर्ग पागल सन, ए ना क्यों रखे जे कलंदर मजनून। प्लीज सब्सक्राइब करा, सारा खबर